अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरा 28 नवंबर 2025 और जुमे के दिन का दूसरा वीलॉग है। और इस वीलॉग में मैं उन बहुत से इश्यूज़ को कंक्लूड करना चाहता हूँ, जिन्हें मैंने पहले वीलॉग में उठाया था। बिकॉज़ इन इश्यूज़ के हवाले से, इन डेवलपमेंट्स के हवाले से गुज़िश्ता 12-14 घंटों में बहुत सी पेशरफ्त हुई। और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने जो धरना दिया ओवरनाइट अडयाला जेल के बाहर जब वो इमरान खान से मिलने के लिए आए, उसके बाद क्या हुआ, उस वक़्त क्या होना चाहिए था, किस किस्म की तवक्कुआत थीं, वो मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट था और क्यों वो मोमेंट फिज़ल हो गया। दूसरी चीज़ वो है कि अमेरिका के अंदर जो एक अफ़गान जिसने इमिग्रेट किया, जिसका नाम रहमतुल्लाह लखनवाल है, उसने जो नेशनल गार्ड्स के ऊपर हमला किया, उसमें से एक नेशनल गार्ड खातून जो है उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद क्या फ़ैसले किए और वो फ़ैसले क्यों बहुत गैर मामूली हैं और क्यों ना सिर्फ उन फ़ैसलों को बहुत तशवीश से देखा जा रहा है, बल्कि उनके बारे में बहुत से सवालात जो हैं वो ज़हनों में उठते हैं। एट द सेम टाइम सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में जो ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिसमें 3 चीनी शहरी मारे गए, इसकी क्या अहमियत और सिग्निफिकेंस हमें समझ आती है। उसके बाद चंद कमेंट्स जो हैं वो कैथोलिक वर्ल्ड के पोप लियो का जो दौरा है तुर्की का, उसके हवाले से, उसमें से एक क्या बहुत ही तारीखी अहमियत का सबक जो है वो हमारे सामने आता है। और ज़ाहिर है कि इन इश्यूज़ से नहीं, बहुत से इश्यूज़ जो हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं अडयाला जेल से, सुहेल आफरीदी से, अलीमा खान से और इमरान खान से। जब मैंने पिछला वीलॉग किया तो मैंने आपको बताया कि सुहेल आफरीदी इमरान खान से मिलने के लिए आए। ये उनका 8वां विज़िट था अडयाला जेल का, जब उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। इस दफ़ा बहुत बहस वो करते रहे पुलिस के साथ। उन्होंने कहा मेरे पास अदालत का परवाना है, अदालत का हुक्म है, आप मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाते? जब आप मेरी मुलाकात नहीं करवाते तो मुझे लिख के दे दें, कम से कम इन राइटिंग मुझे एक्सप्लेन करें कि इसकी वजूहात क्या है। लेकिन पुलिस ज़ाहिर है उनको इन राइटिंग में कुछ दे नहीं सकती थी। और फिर सुबह के 6 बजे आपको वो वीडियो आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल में कि सुहेल आफरीदी और उनके जो साथी हैं, 6-7 साथी उनके साथ थे, जिन्होंने, सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है इस वक़्त पिंडी में, ज़ाहिर है, मतलब 28 नवंबर को बहुत सर्दी होती। तो उन्होंने अपने ऊपर शॉल जो हैं वो लपेटे हुए हैं। जब वहाँ पे एक मुख्तसर सा ऐलान हुआ कि इसके बाद अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, और उनके साथ मीना खान आफरीदी हैं, उनके साथ शफ़क़त अयाज़ हैं और चंद और उनके साथी हैं। जो चीज़ नोट करने वाली है कि सुहेल आफरीदी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा इसको गौर कीजिए इसके ऊपर। अडयाला जेल रावलपिंडी के करीब है। सुहेल आफरीदी एज़ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के हैसियत से जब वहाँ पे आते हैं, और ये पाकिस्तान के इस वक्त जो चारों सूबे हैं उसमें से ये वाहिद सूबा है जहाँ एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पाया जाता है। बाकी तमाम सूबों के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये वाहिद सूबा है जहाँ एक एक्चुअल चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर जो है, और ये 4.5 करोड़ के लोगों का ये नुमाइंदा है। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं, बरतानिया की आबादी टोटल 6.5 करोड़ है। यूरोप के तो बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनकी आबादी 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती। तो ये 4.5 करोड़ के लोगों का एक नुमाइंदा है। ये सिर्फ 7-8 लोगों के साथ वहाँ पे आता है। लेकिन जो शहर है पाकिस्तान तहरीक, जो पिंडी का शहर इसके साथ है, जो पाकिस्तान अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से भरा पड़ा है, उस शहर की आबादी अपेरेंटली 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि जब ये खबर अगर मुझे अमेरिका में मिलती है तो पूरी दुनिया को पता चल रही है, उस इलाके के अंदर सारी रात से वो वहाँ बैठा है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस शहर से चंद हज़ार, 3-4 हज़ार लोग भी मोबिलाइज नहीं होते जो अडयाला जेल की तरफ आ सकें। उन्होंने कोई आके बलवा नहीं करना, कोई दंगा फसाद नहीं करना, उन्होंने वहाँ पे खामोशी से आना था इस मोमेंट में सुहेल आफरीदी के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि रजीम से नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए सुहेल आफरीदी के हाथ मजबूत होते कि देखें एक इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट है, ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें सडनली एक क्राउड जो है वो मोबिलाइज हो गए। अब 2-3 चीज़ों को और जहन में रखना बहुत ज़रूरी है जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी अहमियत को समझने के लिए। इन्हीं गुज़िश्ता 18-24 घंटों में इमरान खान के साहिबजादे, दूसरे साहिबजादे जो हैं, कासिम खान, एक ट्वीट करते हैं जिसको मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार लोग रीट्वीट कर चुके हैं, लाखों लोग उस ट्वीट को देख चुके हैं, जिसमें वो इस तशवीश का इजहार करते हैं कि उन्हें, उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि इमरान खान के साथ कई हफ्तों से किसी की मुलाकात नहीं हुई, किसी ने उन्हें देखा नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, टेलीफोन पे बात नहीं हुई। और फिर वो एक बहुत सख्त बात करते हैं जो बड़ी दिल हिला देने वाली बात है। वो कहते हैं कि हमें प्रूफ ऑफ
ہمیں ایک پروف آف لائف چاہیے کہ ہمارا باپ زندہ ہے، ہمیں اس کا پروف آف لائف چاہیے، اور پھر دنیا کی حکومتوں سے، اقوام متحدہ سے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ملٹری رجیم کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہو، ان تک ہماری رسائی ہو۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ اور نورین کو 19 نومبر کو یہاں پہ زد وقوف کیا جاتا ہے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑی خبر بنتی ہے۔ شاید ہی کوئی ذی شعور شخص ایسا ہوگا پاکستان کے اندر اور پنڈی شہر کے اندر جسے اس کا نہ پتہ ہو۔ اس کے اگلے کچھ دنوں کے بعد، جو پچھلا ہمارا گزشتہ ٹیوزڈے منگل ہے، اس میں علیمہ خان جب یہاں پہ آتی ہیں تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آتی ہیں، اور وہ بہت سٹینڈ لیتی ہیں اور اس کو بہت مذمت بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو ایک بلڈ اپ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویکیوم ہے جس میں چیف منسٹر سہیل آفریدی یہاں پہ نمودار ہو گئے۔ ایک واقعات کا تسلسل ہے اور ایک بلڈ اپ ہے۔ اس کے باوجود بے حسی اتنی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی راولپنڈی کے اندر جو تنظیم ہے یہاں پنجاب میں، اس کی ایک انسینسٹیوٹی اتنی ہے، اس کی ایک لیک آف پریپریشن اتنی ہے کہ اس موقع پہ جب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے یہاں پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی ان کے سٹینڈ کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اب بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر کو 7 لوگ لے کے نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا اپنے ساتھ چند ہزار لوگ لے آتے خیبر پختونخوا سے۔ یہ ممکن نہیں تھا، بیکاز اگر خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اٹک کا برج کراس کرتا ہے اور اس کے ساتھ 3، 4، 5 ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پنجاب سے یہ کہا جائے گا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا اپنے ساتھ غنڈے بدماش لے کے آ رہا ہے، ٹرائبلز لے کے آ رہا ہے، یہ دھاوا بول رہا ہے، یہ ایک لشکر ہے، یہ یلغار ہے، اور اس سے پہلے اس قسم کے الزامات اور جملے آپ سن چکے ہیں۔ سو یہ بالکل بچوں والی بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگ لے آتا۔ جو چیز امپورٹنٹ تھی کہ راولپنڈی کے لوگوں کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم تھی راولپنڈی کی، اسے صبح کے 5 بجے، 6 بجے، 4 بجے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ رسپونڈ کرتے تو یہ مومنٹ بڑا ڈفرینٹ ہوتا۔ انہوں نے یہ رسپونڈ نہیں کیا، اور انہوں نے سہیل آفریدی کو ایک کمزور سچویشن میں وہاں پہ چھوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ تاریخی واقعہ یاد کرواؤں گا، آج سے 22-23 برس پہلے کا۔ 2002 میں امریکہ نے ایک رجیم چینج آپریشن کو کرنے کی کوشش کی وینیزویلا میں، جب ہیوگو شاویز وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، بہت پاپولر پریزیڈنٹ تھے۔ امریکہ ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے، نکولس مدورو جو ہیں وہ جانشین ہیں ہیوگو شاویز کے، اور ملٹری کو یوز کیا گیا، اور فوج نے ہیوگو شاویز کو برخاست کر دیا، نکال دیا، کو مکمل ہو گیا۔ 40 گھنٹے تک فوج کی حکومت رہی۔ کراکس جو ان کا کیپٹل سٹی ہے، جس کی آبادی بہت زیادہ ہے، کئی ملین کی اس کی آبادی ہے، اور غریب آبادی ہے، لیکن ان 40 گھنٹوں میں جو لوگ تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں موبلائز ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے کہ فوج ڈر گئی، اور ڈر کے فوج نے پسپائی اختیار کی، اور سویلین گورنمنٹ وہاں پہ واپس آ گئی۔ یہ واحد واقعہ نہیں ہے خالی دنیا کا، اس طرح کے اور بھی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جب آپ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جو طاقتور ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے کمزور کو مارنے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی مارا گیا ہے 9 مئی 2023 میں، جس کے میں اس کے بارے میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بہت ہی کمزور قسم کی، اسپونٹینیس قسم کی چیز تھی وہ۔ ایک ان کو بیوقوف بنا کے سڑکوں پہ لایا گیا تھا۔ یہ سارا کی ساری چیز کی گئی تھی ان کو بیسکلی سڈنلی پرووک کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اسٹرکچرل آرگنائزیشن اور تنظیم نہیں تھی جس میں وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے۔ ہر سٹیپ پہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بیسکلی بے خبری میں مارے گئے ہیں۔ ان کے اندر ایک اسٹرینتھ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ نہیں تھی۔ اور آج صبح جو ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے، اس نے ایک بار پھر اس چیز کا ثابت کیا ہے کہ ہر سٹیپ اینڈ سٹیج پہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس سٹیپ پہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس مومنٹ پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ پارٹی ہفتوں اور مہینوں کی تاریخیں دے دیتی ہے، ہم 19 نومبر کو موبلائز ہو جائیں گے، ہم 8 دسمبر کو پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ دوسری سائڈ کو آپ موقع دیتے ہیں، وہ اسٹرکچرل لاجسٹک پریپریشن کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کو ڈیفینسو پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس پارٹی کے اندر سڈنلی موبلائز کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ مین شہر اسلام آباد کے ساتھ ان کا پنڈی ہے، دوسرا شہر ان کا لاہور تھا، تیسرا شہر ممکنہ طور پر ان کا جو ہے وہ کراچی تھا، فیصل آباد۔ یہ کبھی بھی سڈن فلیش موبلائزیشن جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ بہرحال موونگ فارورڈ، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یہاں سے نکل کے علیمہ خان کو ملتے ہیں۔ عمران خان کی ہمشیرہ اور سہیل آفریدی بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یہ 19 منٹ کی پریس کانفرنس آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کے اوپر مل جائے گی۔ اس پریس کانفرنس میں سہیل آفریدی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، ان سے ملنے کی کوشش کی، وہ ان کے ویٹ کرتے رہے،
اور ویٹ کرنے کی بہت دیر کے بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ جب وہ اپنے چیمبر میں جناب معزز چیف جسٹس واپس آئے تو انہوں نے سہیل آفریدی اور علیمہ خان سے ملنے سے انکار کر دیا. جسٹ امیجن دس تھنگ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ واحد الیکٹڈ چیف منسٹر ہے پاکستان کے ایک صوبے کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو ملنے سے انکار کر دیتا ہے. اور وہ بلکہ ڈر رہا ہوگا چیف جسٹس کے کو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے کہ کسی طرح سے ان کو یہاں سے نکالو، بھگاؤ، کہ میری نوکری جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے. اور عدالت بھی 15-20 منٹ کی لگتی ہے، اس کے بعد برخاست ہو جاتی. یہ جو پریس ٹاک ہے سہیل آفریدی کی، جس میں کم از کم ایک تہائی سے آدھے رپورٹرز مطیع اللہ جان صاحب کو چھوڑ کے جنہوں نے وہاں پہ ریلیونٹ کوسچن پوچھے، وہاں بہت سے رپورٹرز ہیں جو بھائی لوگ بھیجتے ہیں سوالات دے کے، اگر آپ اس سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہاں پر علیمہ خان نے خاصی جذباتی قسم کی انہوں نے بات چیت کی. اچھا، اب اس کا سم ٹوٹل یہ نکلا کہ ان سے ملنے سے تو انکار کر دیا، لیکن انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے سپر انٹینڈنٹ آف دی اڈیالہ جیل کے خلاف، جس میں ایس ایچ او کو بھی، جس میں سیکرٹری انٹیریئر جو ہے وفاق کے، اور جو سیکرٹری ہوم اور اسٹروک انٹیریئر ہیں پنجاب کے، ان سب کو ریسپونڈنٹ بنایا ہے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ہے کہ مارچ 2025 کا 24 مارچ 2025 کا، میرا خیال ہے مارچ ہی کا ڈیسیجن ہے یا اپریل کا، جو ڈیسیجن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بینچ کا، کہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کروائیں گے، منگل کے اور تھرسڈے کے دن. اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن موو کی. ظاہر عدالت اس کا کچھ بہت زیادہ نہیں کرے گی، کچھ آرڈرز وغیرہ ایشو کر دے گی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، کمزور ہی صحیح لیکن جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ایک ممکنہ رزلٹ اس کا یہ نکل سکتا ہے کہ 2 دسمبر 2025 کو عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے، بیکاز اب سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف نے، اور جب رات کو وہاں پہ محمود خان اچکزئی موجود تھے، راجہ ناصر عواز تھے، تو ان سب نے یہ بھی کہا کہ ہم جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. ملاقات تب ہوگی، 2 دسمبر کو بھی ملاقات تب ہوگی اگر ان کا ہاتھ سٹرونگ ہوگا، اگر یہ ایک سٹرونگ پوزیشن لے کے دکھائیں گے. ورنہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جتنا پھسپھسا ریسپانس ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، شاید 2 دسمبر کو بھی ان کی ملاقات جو ہے نہ ہو سکے، اور دوسری سائڈ ان کو بہت زیادہ کمزور سمجھے. آج صبح اگر یہ موبلائزیشن کرتے تو دوسری سائڈ کے اوپر اس کا ایک مورل افیکٹ ہوتا. اور میں پیسفل موبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی بچگانہ آئیڈیاز نہیں ہیں ریولوشن کے اور اس قسم کی چیزوں کے یا توڑ پھوڑ کے. میں صرف ایک پرامن موبلائزیشن کی بات کرتا ہوں، جو یہ پارٹی نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں دکھائی. جو دنیا کی درجنوں مقامات پہ جب لوگ موبلائز ہوتے ہیں، جب کسی چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں واقعی، تو وہ ایک سڈن فلیش موبلائزیشن کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی. موونگ ٹو دی ادر امپورٹنٹ ایشو، سبھی لوگ واقف ہیں کہ واشنگٹن کے اندر جو نیشنل گارڈز ڈپلائڈ ہیں، ویسٹ ورجینیا کے نیشنل گارڈز سے، ان کے اوپر ایک افغان شہری نے جس کا نام جس کا نام جو ہے وہ رحمت اللہ لکنوال جو ہے، اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پتہ چلا کہ وہ CIA کے یونٹ 0 افغانستان میں کندھار میں اس میں وہ کام کرتا رہا. یہ ڈیتھ اسکواڈ تھا جو لوگوں کو ابڈکٹ کرتا تھا، قتل کرتا تھا، ٹارچر کرتا تھا. تو اس کا یہ ایک ممبر تھا، اور 2021 میں جب طالبان کا قبضہ ہو گیا تو یہاں پہ آیا. اب جو میسٹری ہے کہ اس نے نیشنل گارڈ کے اوپر کیوں حملہ کیا، اس کی ایک بڑی پھسٹی سی ایکسپلینیشن کہیں سے آ رہی ہے جو بعض جگہوں پہ چھپی ہے، کہ یہ ایک پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر کا شکار تھا، جو کہ خود بہت زیادہ جرائم کرتا رہا. تو یہ ایک سینس آف گلٹ میں تھا، یہ ذہنی مریض تھا، اور سم تھنگ لائک دس. لیکن پھر بھی کوئی ایڈیکویٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے، کیونکہ نیشنل گارڈ سڑک پہ کھڑے پولیس والے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب، ان کے اوپر حملہ کرنا، جن کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، مطلب انلیس کہ آپ ٹوٹل کریک پاٹ ہوں یا آپ کو کسی نے استعمال کیا، تو اس کا کوئی کاز اور موٹیو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ کے پریزیڈنٹ نے، اس کے بعد بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. ایک فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ پوری تھرڈ ورلڈ سے جتنی امیگریشن امریکہ میں ہو رہی ہے، وہ ساری کے پروسیس کو پاز کر دیا جائے. یعنی اس میں 19 کنٹریز بنیادی طور پہ ہیں، کہنے میں انہوں نے تھرڈ ورلڈ کہا ہے، لیکن 19 کنٹریز کہا جا رہا ہے جن کی لسٹ پہلے تھی، جس میں افغانستان بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے، جس میں افریقہ کے ممالک بھی ہیں، اور اس میں وینیزویلا بھی. اس لسٹ کو آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ تمام کنٹریز ہیں جن سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس قسم کی لسٹ میں فارچونیٹلی پاکستان نہیں ہے. ایک پولیٹیکل قسم کی لسٹ ہے. دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ
असylम के पूरे प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही है कि जो लोग ऑलरेडी रेजिडेंट्स हैं इन मुल्कों से, 19 मुल्कों से, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, जो ख़ास कितने ही सालों के क्यों ना हो, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और उनकी रिवर्स माइग्रेशन हो सकती है बैक टू द कंट्री जहाँ से वो आए। सो एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद फौरी तौर पे विद इन 12 आवर्स जो है वो उन्होंने इशू कर दिया, जिसकी वजह से खासे ट्रबलिंग क्वेश्चन जो है वो इस वक्त लोगों के जहनों में पैदा हो रहे हैं, एनालिस्ट के जहनों में। वो ट्रबलिंग क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही था कि मैंने असाइलम रोकना है, मैंने इमिग्रेशन रोकनी है, गलत मुल्कों से लोग यहाँ पे इमिग्रेट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उनकी अप्रैल 2024 की बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है एक फंड रेजर में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो भी अखबारों की हेडलाइन बनी है, शायद ही कोई बड़ा अखबार हो जिसकी हेडलाइन वो नहीं बनी, जब उन्होंने कहा था कि नाइस कंट्रीज से इमिग्रेंट्स आने चाहिए, जो अच्छे अच्छे मुल्क हैं, जो सफ़ेद फॉर्म पढ़े लिखे मुल्क हैं, वहाँ से क्यों हमारे पास इमिग्रेंट नहीं आते। उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि स्वीडन से, नॉर्वे से, डेनमार्क से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, हमारे पास जो है स्विट्ज़रलैंड से हमारे पास क्यों नहीं आते। फिर एक और चंद हफ्ते पहले एक बहुत मशहूर उनकी स्टेटमेंट है, जब ये पता चला कि जो रिफ्यूजी कोटा है अमेरिका में, जो रिफ्यूज लोग लेते हैं, पनाह लेते हैं, उस कोटा उन्होंने 7,500 कर दिया, जबकि उससे पिछले साल जो था उसमें 75,000 लोगों को दुनिया भर से अमेरिका में रिफ्यूज दिया गया था। और इस दफ़ा जो 7,500 का कोटा है उसमें वो प्रेफर करते हैं कि जो अफ्रीकान हैं, जो सफ़ेद फॉर्म साउथ अफ्रीकन है, उनको प्रेफर किया जाएगा, जो वैसे अमेरिका बिल्कुल माइग्रेट जो है वो नहीं करना चाहते। अब लोगों को समझ ही आ रही है इस वक्त, एनालिस्ट को, अगर आप अमेरिकी अखबार देखें, कि रहमतुल्लाह का जो ये अटैक है, इससे 3 बड़ी पॉलिटिकल नीड्स जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की फौरी तौर पे पूरी हो गई। उनकी एक पोजीशन थी कि इमिग्रेशन ख़तरनाक है, साबित हो गया कि इमिग्रेशन ख़तरनाक है। वो असाइलम सीकर्स के भी ख़िलाफ़ थे, असाइलम सीकर्स के भी खासी मदद मिल गई उनके पोजीशन को, और वो कह रहे थे कि ख़तरा बहुत ज़्यादा है अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर का, इसलिए अमेरिका के शहरों के अंदर आर्मी स्ट्रोक नेशनल गार्ड की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। यहाँ भी उनका मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रेंथन हो गया। लोग ये भी समझते हैं कि 2026 के जो मिड टर्म के इलेक्शन है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत आसानी से डेमोक्रेट्स इन इलेक्शंस को जीत जाएंगे। हमारे भी एक दोस्त हैं वकार खान साहब, जब भी मिलते हैं वो कहते हैं मिड टर्म में देखना आप क्या होगा अभी भी इलेक्शंस में। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास है कि मिड टर्म उनके लिए बहुत भारी होंगे और उनकी भी एक काउंटर स्ट्रेटजी होगी। और इसके हवाले से अमेरिका में बहुत कुछ छपता है। इस मुल्क की खूबसूरती है कि बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस यहाँ पर छपता है, सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिनल लोग जो हैं उस एनालिसिस को पढ़ना नहीं चाहते। तो वो एनालिसिस छप रहा है मुसलसल कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ी चीज़ करेंगे अपने बेस को गैल्वनाइज करने के लिए। मिड टर्म से पहले आपने पॉलिटिक्स में हमेशा अपने ही बेस को गैल्वनाइज करना होता है, दूसरा बेस अपनी जो आपकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो अपनी ओपिनियंस को चेंज नहीं करती। जब मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं जो आपके मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे जंग हो जाती है किसी दुश्मन के साथ, तो आपका मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रेंथन होता है। तो यहाँ पर ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े की हकीकत नहीं पता कि ये वाक़या इतना अजीबोगरीब क्यों हुआ है, और ये जो अफ़वान था इसको क्या चिट्ठी पड़ी है कि बेकार में नेशनल गार्ड्स के ऊपर आके हमला करे। लेकिन इसके नतीजे में अमेरिका की सियासत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। अब इसके साथ कुछ खित्ते में, सेंट्रल एशिया में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बड़ी अजीब हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान में वैसे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ताजिक के एक फियसली सेकुलर रजीम वहाँ पे रजीम है, वो तालिबान से बड़े खौफज़दा हैं। लेकिन जो हमला हुआ है इसमें 3 चीनी इंजीनियर या शहरी जो हैं वो मारे गए। ताजिकिस्तान की हुकूमत ने इसको कंडेम किया, ये कह के कि एक नेबरिंग कंट्री से हुआ, उन्होंने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया। अलबत्ता दुनिया भर के अखबारात में इसका जिक्र है। ये तमाम जितने चाइना रिलेटेड अखबार हैं, हांगकॉन्ग के उसमें है, हिंदुस्तान के अखबारों में है, सेंट्रल एशियन पेपर्स में, कि इस तरह से तीन शहरी जो हैं यहाँ मारे गए हैं और चाइनीज़ एम्बेसी ने भी इसको बड़ा कंडेम किया। अफ़गान तालिबान जो हैं वो बहुत परेशान हैं, बड़े डिफेंसिव में हैं। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोऑपरेट करेंगे। वो समझते हैं कि उनकी टेरिटरी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर कैओस मचाना चाहते हैं और उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब ये कौन करना चाहता है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि कुछ ना कुछ होने को है। ये जो अमेरिका में हमला हुआ है, इससे पहले भी बहुत लोग कह रहे थे, मेरी बड़ी कमज़ोरी कि मैंने अपने किसी व्लॉग में इसको डिस्कस नहीं किया, कि अमेरिका में कुछ होगा। ठीक है, अब ये एक चीज़ हुई है, हो सकता है अमेरिका में कुछ और हो। और सेंट्रल एशिया में जो ये हुआ है, इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उसके बारे में भी सवाल उठते हैं कि शायद उसका भी किसी ने कुछ करना है। अभी इसको जहन में रखना चाहिए। अब एक देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू की है, बहुत अजीब।
واشنگٹن میں جو کچھ ہوا ہے اس پاکستان کے فورن آفس نے کہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم ہے یہ سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ خاصی ریڈیکولسلی حد تک فنی ہے بیکاز ایک ایسا ملک جس کے اوپر مغرب کے تمام ملک کہہ چکے ہیں کہ یہ ایپی سینٹر آف ٹیرر ہے، وہ اس وقت گلوبل ٹیررزم کے خلاف پوزیشن لے رہا ہے اور امریکہ کو اور مغرب کو یہ بتا رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے، یہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے. ایک دو کوئک کامنٹس اباؤٹ دی آکسفورڈ یونین میں، جہاں ہندوستانی ڈیلیگیشن اینڈ ٹائم پہ واک آؤٹ کر گیا، ڈس اپیئر ہو گئے، دوڑ گئے وہاں سے. پاکستان کا کوئی اخبار ایسا نہیں بچا جس نے اس کے اوپر ہیڈ لائن نہیں لگائی یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستانی کا چونکہ بیانیہ بڑا کمزور ہے، وہ بڑے ڈرپوک ہیں، اس لیے وہ وہاں سے فرار ہو گئے پاکستان سے، مطلب اس پاکستانی سے ڈیبیٹ کرنے سے فرار ہو گئے وہاں. اس میں ہندوستان کے فارمر آرمی چیف جنرل نرونے اور ان کے بہت ہی اسٹریٹجک تھنکر سبرامنیم سوامی اور اس کے علاوہ ساچن پائلٹ جو ان کے کانگریس کے ایک بہت آرٹیکولیٹ لیڈر ہیں، انہوں نے یہاں پہ آنا تھا. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کسی بھی ہندوستانی اخبار نے اس پہ بالکل کامنٹ نہیں کیا، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی ایک پالیسی ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے کوئی بھی ہائی پروفائل انگیجمنٹ نہیں کرنی ہے، اور یہ جو کمٹمنٹ کر لی تھی ہندوستانی سائڈ نے یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے ویٹ نہیں ہوئی تھی. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بڑی کوشش، میرا بڑا خیال تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ کامنٹ ہمیں انڈیا سے مل جائے گا، لیکن میری کوشش ہوگی کچھ انڈین سورسز سے پتہ کیا جائے کہ وہاں اس کے حوالے سے کیا کھچڑی پکی ہے، اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک آخری کامنٹ ہے پوپ لیو کے، جو ترکی میں اس وقت موجود ہیں 2-3 دن کے لیے، وہاں سے لیبنان جائیں گے. کیتھولک ورلڈ کے جو ریلیجس سربراہ ہیں ترکی میں، ان کی وزٹ کی بڑی انٹرسٹنگ سگنیفیکنس ہے وتھ فیو کامنٹس. جہاں پہ ترکی جس جغرافیے کے اوپر موجود ہے، ترک ہمیشہ سے یہاں نہیں رہتے تھے. ترکوں کی اصل جگہ تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، یہ سب ایکچولی ترکوں کے علاقے ہیں. ترکوں نے 7ویں-8ویں صدی کے بعد ویسٹ ورڈ مائگریشن کی ہے بیکاز آف انٹرنل کانفلکٹ ان بہت سی وجوہات کی وجہ سے. جس جگہ پہ ترک آج موجود ہیں اناطولیہ میں، یہ بنیادی طور پہ گریک ہوا کرتا تھا، اور یہ بائزنٹائن امپائر کی پاور کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا. 4ویں صدی کے شروع میں اور 4ویں صدی کے آخر میں یہاں پر کرسچینٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ فیصلے ہوئے. ایک نائسین کریڈ ہے ارلی 14 سینچری کی نسین، اور دوسری ہے کہ استنبول میں انہی ایگریمنٹس کو سولیڈیفائی کیا گیا تھا. تو جس زمانے میں چرچ ایک تھا اور اکٹھا تھا اور اس کی ایک فلسفی تھی، تو رومن امپائر نے پوری رومن جو کرسچن ورلڈ تھی اس کو یہاں پہ اکٹھا کیا تھا. اس ٹیریٹری کے اندر امپورٹنٹ فیصلے ان کے ہوئے تھے. پوپ یہاں پہ اس لیے ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ اور جو آرتھوڈاکس کرسچن چرچ ہے ان کے درمیان میں جو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اتحاد پیدا ہو. اب یہ وہ ہے چیز جس کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. 1054 میں 11ویں سینچری کے درمیان میں آرتھوڈاکس کرسچن چرچ اور رومن کیتھولک سپلٹ ہو گئے اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. جب 1453 میں 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے کانسٹینٹینوپل کو، جب استنبول ہے، اسے فتح کیا، تو ایک بہت بڑی کنسیڈریشن یہ تھی کہ کیا رومن کیتھولک ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جن کے ساتھ ان کی لڑائی تھی ان کو بچانے کے لیے آئیں گے. اور جو بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک اوفینسو تھا سلطنت عثمانیہ کا کہ یہ انشور کیا جائے کہ رومن کیتھولک جو ہیں وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس کی مدد کرنے کے لیے نہ آئیں، اور وہ نہیں آئے. میں نے بہت پڑھا ہے سبجیکٹ کو، آپ بھی اس کو پڑھیں، بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اگر رومن کیتھولک موبیلائز ہو جاتے اور رومن کیتھولک جو ہیں وہ کانسٹینٹینوپل کے ڈیفنس کے لیے اپنی آرمیز بھیجتے، تو ترک کبھی بھی 1453 میں کانسٹینٹینوپل کو فتح نہ کر سکتے. رومن کیتھولک آرمیز میں اس وقت بھی بڑی جان تھی. ٹھیک ہے، یہ میں جو بچپن میں نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چلا ہے. باٹم لائن اس کی کیا ہے؟ باٹم لائن ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، ڈس یونائٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ بہت کمزور ہوتے ہیں. وہ مومنٹ ہوتا ہے جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس کیس میں دشمن ترک تھے اور ان کے وکٹمز جو ہیں وہ بیسیکلی کرسچنس تھے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی.